السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کس جگہ میں ہے اور اس جنت میں جانے کے لیے جو چابی حاصل ہوگی وہ کہاں ملے گی، کیسے ملے گی۔ محترم سامعین اکرام، جنت کہاں ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ایک فرمان سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 15 تک بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سدرۃ المنتہا آسمان کے اوپر ہے، اور اس کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو چیزیں اترتی ہیں وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے اور وہیں سے لے لی جاتی ہے، اور جو چیزیں وہاں پہنچتی ہیں وہ وہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے لے لی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ابن عبی نجیح مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ما توعدون سے مراد جنت ہے۔ لوگوں نے مجاہد سے یہی سیکھا ہے، اور ابن منذر وغیرہ نے بھی مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد جنت اور جہنم ہے، لیکن اس تفسیر کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ جہنم تو اسفل السافلین میں ہے، آسمان میں نہیں، اس لیے اس سے مراد جہنم نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خیر اور شر دونوں ہی آسمان سے آتے ہیں۔ اس قول کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جنت اور جہنم کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ابو نعیم نے عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے معزز ابو القاسم ہے، اور جنت آسمان میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت 7ویں آسمان میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہیں گے رکھیں گے، اور جہنم زمین کے 7ویں طبقے میں ہے۔ ابن منذر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت 4تھے آسمان میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا اسے رکھے گا، اور جہنم زمین کے 7ویں طبقے میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا اسے رکھے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جنت کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر۔ میں نے پوچھا پھر جہنم کہاں ہے، تو کہا 7 سمندروں کے نیچے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہی درمیانی والی جنت ہے، وہی سب سے بلند اور رحمان کے عرش پر ہے، اور اسی سے ہی جنت کی نہریں بہتی ہے، نکلتی ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ محترم سامعین، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کنجیاں ہے، کچھ چابی ہے۔ ان چابی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں وہب بن منبع سے روایت کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ایسی چابی ہے کہ جس کے دندانے ہیں تب تو اس چابی سے تالا کھل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ابو الشیخ نے یزید بن سنجرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ مسند میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، قلت بلا، قال لا حول ولا قوة الا باللہ، کیا میں تم کو جنت کے دروازے میں سے کسی دروازے کی بابت نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بے شک، فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا ہے۔ اور ابو نعیم نے
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول جنت کی چابی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر مقصد کے لیے چابی بنائی ہے جس سے وہ مقصود حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ یہ علم کا عظیم باب ہے جس سے شر اور خیر کی کنجیوں کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر و شر کے لیے چابی اور دروازہ بنایا ہے جہاں داخل ہوا جاتا ہے، جیسے کہ نماز کی چابی پاکی ہے، حج کی چابی حرام ہے، نیکی کی چابی سچائی ہے، جنت کی چابی توحید ہے، علم کی چابی اچھا سوال ہے، مدد کی چابی صبر ہے، اور زیادتی کی چابی شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کی چابی محبت اور ذکر ہے، آخرت کی رغبت کی چابی دنیا سے بے رغبتی ہے، ایمان کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے ان میں سوچ و بچار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی چابی دل کا فرمانبردار ہونا اور عمل میں اس کے لیے اخلاص کرنا ہے، دل کے زندہ رہنے کی کنجی قرآن میں تدبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے عجز و زاری کرنا اور گناہوں کا ترک کرنا ہے، رزق کی چابی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا، عزت کی چابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آخرت کی چابی آرزوؤں کا کم کرنا، شرک اور تکبر جہنم کی چابی ہے، شراب ہر گناہ کی چابی ہے، گانے کو زنا کی چابی بنایا ہے، سستی کو ناکامی اور محرومی کی چابی بنایا ہے، گناہوں کو کفر کی چابی بنایا ہے، مال کا لالچ بخالت اور صلہ رحمی کاٹنے کی چابی ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اشیاء کی کنجیوں اور جن چیزوں کے لیے وہ بنائی گئی ہے ان کا علم رکھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد ان سب کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف کا فضل اور نعمت ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔